سعودی حکومت نے اور چائنیز گورنمنٹ نے اور UAE نے جو کہا ہوا ہے کہ ہم سٹیبل گورنمنٹ آنے کے اوپر انویسٹمنٹس کریں گے، تو وہ نہ حکومت ہوگی نہ وہ آئے گی، کیا ہم دوبارہ الیکشنز میں جائیں گے۔ لیکن کل رات کو میری کچھ ملاقاتیں ہوئیں، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کل مجھے کئی باتوں پہ پریشان کر دیا۔ PMLN کہتی ہے کہ جی پیپلز پارٹی وزیر اعظم بنا لے، پیپلز پارٹی کہتی ہے بے شک PTI بنا لے، PTI کہتی ہے جو مرضی حکومت کر لے ہم اپوزیشن میں ہیں۔ تو بظاہر لگتا ہی ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے تو ملک دشمن کیسے؟ عمران خان کے کیے ہوئے کاموں کو دیکھیں تو وہ ایک نہیں دو نہیں ہر ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، بلکہ کئی ریڈ لائنز عمران خان نے خود لگائی اور پھر ان کو کراس کر لیا۔ اب کراچی کہنے کو تو کراچی ہے لیکن کئی ملکوں سے بڑا ہے۔ کراچی کے جو مسائل ہے وہ بے انتہا ملکوں سے زیادہ ہے، لیکن ایک دفعہ اس ملک میں مڈل کلاس کی حکومت ہوئی جس سے ہمیشہ امیدیں بڑی کی جاتی ہیں، اسے قربانیاں تو مانگی جاتی ہیں لیکن اسے کبھی دیا نہیں جاتا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور کافی خبریں ہیں میرے پاس آپ کی اور کچھ سجیشنز بھی ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے ان سجیشنز کے اوپر لوگ مجھے بہت برا بھلا کہیں، لیکن ہیں سجیشنز تو ہیں، میں وہ تو دے سکتا ہوں۔ اب کل دوپہر تک میرا یہ خیال تھا کہ بڑی افراتفری ہے اور کسی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ کون وزیر اعظم بنے گا، کون حکومت کرے گا، کس طرح سے ہوگی یہ حکومت اور آگے ملک کیسے چلے گا، IMF سے کیسے ڈیل ہوگی، پے آؤٹس کیا ہوں گے۔ سعودی حکومت نے اور چائنیز گورنمنٹ نے اور UAE نے جو کہا ہوا ہے کہ ہم سٹیبل گورنمنٹ آنے کے اوپر، ہم جمہوری گورنمنٹ آنے کے اوپر ہم انویسٹمنٹس کریں گے، تو وہ نہ حکومت ہوگی تو نہ وہ آئے گی، کیا ہم دوبارہ الیکشنز میں جائیں گے، کیا دوبارہ پول ہوگا، پھر کتنا گند ہونا ہے۔ اور کل بہرحال وہ چٹھا صاحب جو ہیں ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی موضوع بحث بنی رہی، زبان زد عام رہی۔ لیکن کل رات کو میری کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد میں نے اپنا ایک نتیجہ اخذ کیا۔ ملاقاتیں میری اچھے بڑے لوگوں سے ہوئی ہیں، جن میں آپ سمجھیں میاں شہباز شریف ہیں، ان سے بھی کل میری ملاقات ہوئی۔ خواجہ سعد رفیق صاحب سے میری کافی تفصیلی بات ہوئی ہے۔ پھر میری کامران ٹیسوری جو گورنر ہے سندھ کے، ان سے بھی کل ملاقات ہوئی ہے۔ اور کافی لوگ تھے، یعنی امپورٹنٹ لوگ ہیں جن کی میری ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی ہے۔ پھر ہم لوگ اٹھ کر کچھ لوگ ہم میں سے ایک کافی شاپ میں چلے گئے اور وہاں کافی شاپ میں بیٹھ کے رات کو ہم دیر تک کافی بھی پیتے رہے اور پھر آرگیومنٹس بھی ہوتی رہی، بحث مباحثہ بھی ہوتا رہا، تذکرہ بھی ہوتا رہا۔ لیکن اس کافی شاپ کی ٹیبل پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا جو میں نے ساروں کو کوٹ کیا وہاں پہ۔ ہماری ٹیبل پہ PMLN کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہماری ٹیبل پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہماری ٹیبل پر پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ کوئی لطیفے بھی سنا رہے تھے، کوئی باتیں بھی بتا رہے تھے کہ تو ہے کتنا تو میں ہے کتنا، تو ہو گیا تو ہو گیا۔ اور میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا، پھر میں نے ان سب کو کہا، میں نے کہا یار جس طرح نارمل انداز میں تم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو برداشت بھی کر رہے ہو، پوچھ بھی رہے ہو کہ نہیں یار کیپچینو ٹرائی کریں، ان کی کیپچینو بڑی اچھی ہے، ٹی وی کے اوپر آ کے کیوں تم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوتے ہو اور لوگوں کے اندر اتنا انتشار پھیلا دیتے ہو۔ تو سب نے مجھے ایک ہی بات کی، ان کا یار ہم اپنے اپنے لیڈروں کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑتا ہے، کیا کریں کہ جو جتنا بولے گا نا اس کو اتنا موقع دے گی پارٹی وہاں پہ ٹی وی پہ جانے کا اور اس کو اتنا موقع ملے گا لوگوں میں پاپولر ہونے کا۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہماری جو سیاست ہے بڑی خوفناک ہے۔ ہم اپنے اپنے لیڈروں کے لیے ضرور سیاست کر رہے ہیں لیکن اپنے ملک کے لیے نہیں کر رہے۔ ہم اپنے ملک کو بچانے کی کوئی بات نہیں کرتے، ہم آگ کے اوپر پانی نہیں ڈالتے، ہم مزید آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری ریٹنگز آ جائیں، ہماری TRPs آ جائیں، ہمارا ماحول بن جائے، ہمارے ٹکٹس کنفرمڈ ہو جائیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کل مجھے کئی باتوں پہ پریشان کر دیا، یعنی میں نے تو ان کو دیکھا ہے، ہی واز مائی کلاس فیلو، ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک ساتھ تھے، تو وہاں سے یہاں تک کا جو ان کا سفر ہے ان کو میں نے ایوالو ہوتے دیکھا ہے بہت زیادہ۔ اور کل میں نے جو ان کی شخصیت کا ایک میچورٹی دیکھی ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ مثلاً سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ ان کی رسپیکٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ رزلٹ ابھی ٹیلی ویژن پہ آ رہا تھا تو خواجہ سعد رفیق نے نوٹیفیکیشن کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے جناب لطیف کھوسہ صاحب کو مبارکباد دی، ان کا آپ جیت گئے۔ اور یہ ہماری سیاست میں نہیں ہوتا، تو سعد رفیق نے اپنا قد ایک دم سے بہت بڑا کر لیا۔ اور کل انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ جس کے دو باتیں انہوں نے کی جس کے بعد میرے دل میں اور ان کی رسپیکٹ ہو گئی۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں خلاف ہوں پولیٹیکل لیڈرز کو فزیکل سزاؤں کے، عمران خان کو بھی ایسے سزا نہیں ہونی چاہیے، اس کو اتنی ہی ہونی چاہیے جتنا قصور ہے، اس سے زیادہ نہیں۔
ہم نے اگر اٹھا لی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کو سزا ملے. دوسرا انہوں نے مجھے کہا کہ تحریک انصاف اگر بنانا چاہتی ہے حکومت تو ان کو پورا حق ہے اور ان کو بنانے کا موقع دینا چاہیے. تو یہ بڑی اپنا ایک آپ سمجھیں کہ جینون لیجیٹمیٹ قسم کی اور میں نے ان کو دیکھا، ان کو اب میں اتنے سالوں سے ایک شخص کو جانتا ہوں تو مجھے یہ پتا چل گیا، سمجھ تو آپ کو آ جاتی ہے کہ یار یہ سنسیریٹی سے بات کر رہا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے. تو ہی واز ویری سیریس. وہ انہوں نے دونوں باتیں بڑی سیریس انداز میں کی. پھر اس کے بعد میری کچھ اور لوگوں سے ملاقات ہوئی. میں نے میاں شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دی تو وہ بڑے خوش ہوئے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تیار ہیں. اب مجھے کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو کرونالوجی بتا دیتا ہوں ایونٹس کی جو ہونے والی ہے. آج 18 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے. 21 تاریخ کو الیکشن کمیشن جو ہے نوٹیفیکیشن ایشو کرے گی تمام لوگوں کو، اور 24 تاریخ تک شام تک ٹائم ہے آزاد امیدواروں کا کہ وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس کس جماعت میں جانا ہے. تو ایکچولی 24 کی رات کو آپ کو کافی پوزیشن کلیئر ہو گئی. 27 تک جو ہے ڈپٹی اسپیکر آف دی اسمبلی جو ہے وہ الیکٹ ہونا ہے اور اس کے بعد باقی مرحلے شروع ہونے ہیں. 3 تاریخ کو غالباً میرا خیال ہے کہ جو ٹائم لائن ہے اس حساب سے 3 تاریخ کو وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے. تو مورلیس ایک طے پا گئی ہے چیز کہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پی ایم ایل این یہ مین کمپوننٹس ہیں جو حکومت میں ہوں گے. ایم کیو ایم کو تقریباً 5 یا 6 کے قریب وزارتیں جو ہیں وہ ڈیمانڈ کریں گے، ان کو ملیں گی 4 کے قریب، اور گورنرشپ ان کو ملے گی. اس کے علاوہ جو ہے پیپلز پارٹی کہنے کو تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم وزارت نہیں لے رہے، لیکن پاکستان میں کوئی کارپوریشن ایسی نہیں ہے جس کا ہیڈ جو ہے پیپلز پارٹی نے نہیں مانگا ہوا. یعنی اگر 40 کارپوریشنز ہیں، 100 کارپوریشنز ہیں، 200 کارپوریشنز ہیں، سب کا چیئرمین جو ہے وہ ہمارا ہو. آپ پی سی بی سے شروع کر لیں اور پھر آپ جتنی بھی کارپوریشنز ہیں ان کے اوپر آپ دیکھ لیں. اب یہ تو پی ایم ایل این دے نہیں سکتی، یہ تو اپنے ہاتھ پات کاٹ کے ان کو دینے کی بات ہے کہ وہ مزے بھی لے لیں، وہ عیش بھی کر لیں اور ان کا نام شہیدوں میں بھی نہ ہو. تو پی ایم ایل این کو یہ ایکچولی فکر ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا حشر پاکستان مسلم لیگ کاف جیسا ہو جائے اور 1 سال کے بعد، کیونکہ اب وہی ایک مثال رہے گی ان کے لیے. تو بہرحال کافی سوچ بچار ہو رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میاں شہباز شریف کافی کین ہے وزیر اعظم بننے کے لیے. تو وزیر اعظم بن جائیں گے اور پیپلز پارٹی آئے گی. یہ جب تک ان کے معاملات نہیں طے ہوتے نا تب تک یہ ڈفرنسز ہیں، اور وہ معاملات ان کے آپ سمجھے وزارتوں کے ہیں، مشاورتوں کے ہیں، آپ سمجھیں ان کی چیئرمینیوں کے ہیں، آپ سمجھیں ان کے یعنی ڈپارٹمنٹس کے ہیں جو انہوں نے لینے ایک دوسرے سے. ان ساری چیزوں کے اوپر یہ ٹاک آف وار ہو رہی ہے. ورنہ یہ طے پایا ہوا ہے کہ ہم نے دوبارہ الیکشنز نہیں ہونے اور ہم نے حکومت بنانی ہے. تو اب اگر کوئی تیسرا آئے گا، بیٹھے گا کل یا پرسوں، وہ تیسرا کون ہوگا؟ آبویسلی وہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوگی. وہ آئے گی کہے گی بیٹھو ذرا فائنل کر کے نکلنا جس کمرے سے، تو اس دن فائنل بھی ہو جائے گا. تو آپ جو اس وقت ایجانی کیفیت میں ہیں، اس سے میں آپ کو پہلے ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ نکل آئیں. آپ مزید 2 دن 3 دن جو ہے ایجان میں نہ رہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ہمارے سیاسی لیڈران جو ہیں یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ آپس میں مل جاتے ہیں. جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے یہ آپس میں مل جائیں گے. میں اور آپ لڑتے رہتے ہیں. تو اب ہمیں بھی یہ سوچنا ہے ایکچولی کہ کیا یہ واقعی اس قابل ہیں کہ ہمیں ان کے لیے لڑائی کریں، ایک دوسرے کے دستوں گرباں ہوں، اپنے اپنے گھر میں ہم قیامت کر دیں، یا ہم نے اگر لڑنا ہے تو صرف اپنے ملک کے لیے لڑیں، اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے لڑیں. اپنے انٹرسٹ کے لیے بھی ہم لڑ سکتے ہیں، کوئی اس میں پرابلم نہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے نہ لڑیں جنہوں نے کل کو کبھی کوئی مساق کر لینا ہے تو کبھی کوئی مساق کر لینا ہے، کبھی کسی طرح انہوں نے کوئی جسٹیفیکیشن دے کے انہوں نے اکٹھے ہو جانا ہے، کبھی کوئی جسٹیفیکیشن دے کے اکٹھے ہو جانا ہے. تو میں کل ایک بات سوچ رہا تھا اور یہ میں نے آپ کو گوش گزار کرنی تھی کہ تو سب معاملات ہو جائیں گے. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں، پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جی پیپلز پارٹی وزیر اعظم بنا لے، پیپلز پارٹی کہتی ہے بے شک پی ٹی آئی بنا لے، پی ٹی آئی کہتی ہے جو مرضی حکومت کر لے ہم اپوزیشن میں ہیں. تو بظاہر لگتا ہی ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا. حقیقت اس کے برعکس ہے، سارے بننا چاہتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. تو آج میری ایک رائے ہے، میری رائے بڑی سمپل ہے کہ کیوں نہ ہم پہلی دفعہ ایم کیو ایم کا وزیر اعظم بنیں. وائی ناٹ؟ ان لوگوں نے
جتنا ہمیں سکون دیا ہے، جتنا ہمیں ٹھنڈ پہنچائی ہے، جتنا ہمیں فائدے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. مجھے کوئی اسپیل آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میں کسی کی برائیاں نہیں کرنا چاہتا. تو ایم کیو ایم کو بنا دیتے ہیں. ایم کیو ایم کے اوپر ہمیشہ سے ایک الزام رہا ہے بوری بند لاشوں کا، بھتہ خوری کا. لیکن ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے، یہ بھی ان کا کمال کہ انہوں نے بانی ایم کیو ایم کو خود ایم کیو ایم پاکستان نے فارغ کیا ہے. کسی عدالت نے نہیں فارغ کیا، کسی غلط کیس کے ڈیسیجن میں نہیں وہ فارغ کیا، کسی نے ان کو باہر گولی نہیں ماری ہے، کسی نے ان کے اوپر حملہ نہیں کروایا. ان کو اگر فارغ کیا ہے تو ایم کیو ایم پاکستان نے خود سے فیصلہ کر کے کہ یہ شخص پاکستان کے سالمیت کے، ان کے جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے ان کی کاز کے، کراچی، حیدرآباد اور دیگر سندھ کے حلقے جو ہیں، علاقے جو ہیں، ان کی کاز کے لیے ہی از ڈیٹرمنٹل، ہی از ناٹ ڈوئنگ ویل، تو اس کو ہم ہٹا دیں. اور انہوں نے اس کی بڑی قربانی دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ نہ مانے کہ ایم کیو ایم نے اچھا، ایم کیو ایم کے اوپر ہمیشہ ایک مزیدار الزام بھی رہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے تو ملک دشمن کیسے؟ پہلے تو یہ سوچ لیں. لیکن ایم کیو ایم میں اور جب میں عمران خان میں اگر ان دونوں میں فرق دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ڈومسائل کا فرق ہے. ورنہ اگر ہم عمران خان کے کیے ہوئے کاموں کو دیکھیں تو وہ ایک نہیں، دو نہیں، پتہ نہیں ہر ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، بلکہ کئی ریڈ لائنز عمران خان نے خود لگائی اور پھر ان کو کراس کر لیا. تو ایم کیو ایم کے وہاں پہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. شاید شروع میں ہوا، بالکل ہوا، کٹی پہاڑی کے بعد ہوا، یعنی ان جو حیدرآباد میں قتل عام ہوا اس کے بعد ہوا. لیکن جب ایک دفعہ الطاف حسین کو انہوں نے کلینس کر لی تو اس کے بعد ایم کیو ایم ایک کافی مڈل کلاس کی محنت کرنے والی جماعت ہے. اچھا، ایم کیو ایم کا ایک کمال پڑا ہے، کئی کمال ہے، لیکن ایک کمال یہ ہے کہ ان کا ہر ممبر جو ہے پڑھا لکھا ہے. ہر ممبر، اور کسی کو بھی اٹھا لیا، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، ہر ممبر کی ایک منیمم کوالیفیکیشن ہے. ہر ممبر اپنے ووٹر سے، اپنے سپورٹر سے، اپنے کارکنوں سے ان ٹچ ہے. ہر ممبر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اٹینٹیو ہے وہاں پہ، اور وہ وہاں پہ موجود ہے، اور اس کو ہر چیز کا حال احوال بھی پتہ ہے، رابطوں کا بھی پتہ ہے، ملاقاتوں کا بھی پتہ ہے. ان کے جو سینئر کیڈر ہے ان سے کوئی چیزیں ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھی. اور پھر ایم کیو ایم کو ہم نے دیکھا حیدرآباد میں کنور نوید نے، اللہ ان کو مغفرت کرے، انہوں نے کراچی میں سید مصطفیٰ کمال نے، انہوں نے کیا کیا ٹرانسفارمیشن کی. اب کراچی کہنے کو تو کراچی ہے لیکن کئی ملکوں سے بڑا ہے. کراچی کی جو آبادی ہے وہ کئی ملکوں کی آبادی سے بڑی ہے. کراچی کے جو مسائل ہے وہ بے انتہا ملکوں سے زیادہ ہے. کراچی کے جو وسائل ہے وہ بہت سے ممالک سے کم. تو اگر اس کو کوئی ٹرانسفارم کر سکتا ہے، میں تو یہ مانتا ہوں کہ صرف مصطفیٰ کمال کا تو ایک چلو مینجمنٹ ہو گئی، لیکن پوری جماعت کا کریڈٹ ہے، وہ پوری ایم کیو ایم کا کریڈٹ ہے وہ. کیونکہ اگر پارٹی آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کر نہیں سکتے. روز آپ کو نا پخ 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 ٹک 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 ہوتا رہتا ہے. تو ٹھیک ہے، جب سارے اس صورتحال میں پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ کسی کا خیال ہے کہ وہ کاف لیگ بن جائیں گے، کسی کا خیال ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، کسی کا خیال ہے کہ ان دونوں کو ختم کرنے کے لیے یہی ہے کہ یہ ایک پی ڈی ایم 2 کی حکومت بننے دو. تو ایسی صورت میں ایم کیو ایم کا وزیر اعظم لے آتے ہیں، ایم کیو ایم کا وزیر اعظم لے آتے ہیں، اور یہ دونوں اس میں وزارتیں لے کے بیٹھ جائیں، تینوں اس میں وزارتیں لے کے بیٹھ جائیں. لیکن ایک دفعہ اس ملک میں مڈل کلاس کی حکومت، وہ مڈل کلاس جس سے ہمیشہ امیدیں بڑی کی جاتی ہیں، اسے قربانیاں تو مانگی جاتی ہیں لیکن اس کو کبھی دیا نہیں جاتا. دینے کے لیے اس بیچارے کو ہم نے لائن میں ہی کھڑا کیا ہوتا ہے. اور پھر کراچی والوں کو بھی حق ملے گا. کراچی والوں کو ہم نے بہت چیزوں پہ ان کا حق نہیں مل رہا. وہ آج 21ویں صدی کا یہ 24واں سال ہے، یعنی کوارٹر سینچری ہو گئی ہے 21ویں صدی کی، اور کراچی میں پینے کا پانی ابھی بھی ٹرالوں پہ جاتا ہے، ٹینکرز پہ جاتا ہے، ان چیزوں پہ جاتا ہے. باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں، پانی نہیں ہے. تو کراچی کا بھی خیال ہو جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے ٹریڈیشنل 2 4 5 جو ہمارے سیاستدان ہیں ان سے اوپر آ کے بھی سوچنا چاہیے. ہمیں اپنی نوجوان قیادت کے اندر بھی آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے لوگ کہ کون اس ملک کو آ کے لیڈ کر سکتے ہیں. یہ میری رائے ہے، آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اور خدا کے لیے کسی کی کو پلانٹڈ رائے نہیں ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے. اس کو اسی طرح لیجئے گا، مجھے اپنی رائے دیجئے گا، کامنٹس میں اپنی رائے دیجئے گا. آپ میری طرف سے میں کہتا ہوں آپ حافظ سعد رضوی کو بنا لیں، تحریک لبیک والوں کو بنا لیں، آپ جماعت اسلامی کا کوئی جو ہے شخص اس کو وزیر اعظم بنا لیں. لیکن اب ٹرائی کریں، اپنے ملک میں نئے لوگوں کو بھی ٹرائی کریں، شاید کو بہتری کی ہوگی. تو چوائس آپ کا مجھے انتظار رہے گا.
کامنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.